قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی دنیاوی آثار و برکات ایک زائر کو کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں، اور اخروی سعادت اور آثار و برکات جو زائر کو حاصل ہوتی ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بیان کیا گیا تھا کہ دنیاوی طور پر انسان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، طول عمر اسے حاصل ہوتی ہے، خیر پر جیتا ہے، خیر پر مرتا ہے، اور اخروی مباحث کو شروع کیا تھا۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آغا ادریس حجت الاسلام والمسلمین آغا ادریس زاہدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ سلامت رہیں۔ سلامت رہیں۔ آغا صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں جیسا کہ عرض ہوا تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی برکات ہیں، جب اتنے فضائل ہیں، تو پھر انسان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اتنی سختیاں جھیلیں، باقی اعمال کی انجام دہی کرے، زیارت کر لے کفایت کرتا ہے، جنت تو اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے جم کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، ناظرین کرام کی خدمت میں جو ہمیں اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزاء سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پوری دنیا میں جہاں محبین اہل بیت بستے ہیں، جیتے ہیں، وہ اپنے بساط کے مطابق اپنے معرفت اور عشق و ارادت کی اظہار کے لیے فرش عذاب بچھاتے ہیں، اور رب العالمین ان کی کاوشوں کو، عزاداریوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مومنین اور شیعان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائے، اور آگے پھر جا کے ایام اربعین اور سفر ہے، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو زیارت معرفت امام علی مقام نصیب فرمائے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی اقوال کا سہارا لیتے ہوئے کہ کون کون سے آثار اور برکات زیارت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پہ مرتب ہے۔ البتہ اس میں اور آپ کے جو سوال، ایک اہم سوال آپ نے کی ہے کہ اس قدر فضائل، اس قدر آثار، اس قدر برکات کسی عمل میں، اس عمل میں ہے تو پھر یہی عمل کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان تو یہ سب کچھ کرتا ہے جنت پانے کے لیے، یعنی کم از کم، یعنی جو ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ جنت تک پہنچے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی طرف جائے اور اس کے عاقبت اور انجام خیر نہ ہو۔ تو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام یا روایت میں کہ منظار الحسین بعد موتہ فلہ الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے، تو پھر جنت ہی تو ہمیں چاہیے تھا، پھر ہمیں کیا ہے؟ یا ہم جو چاہتے ہیں کہ جی حج کی کریں، عمرہ کریں، اس کے لیے آخری منزل جنت ہے، یا نہیں ہم چاہتے یہ تھے کہ جا کے اس فضیلت پائیں؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ مثلا زیارت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو فضیلت ہے حج عمرے سے بھی زیادہ ہے، یا ہر قدم پہ مقبول حج کے ثواب ہمیں ملیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ جا کے سختیاں جھیل کے حج کریں، تو یہ باقی اعمال ہیں۔ تو یہ اور کہتے بھی ہیں لوگ، بعض لوگ کہتے بھی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ ہم میرے خیال میں شاید اشارہ بھی کر چکے ہیں آخر میں پچھلے پروگرام کے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر
عزا کی ضرورت نہیں ہے، اگر عزاداری کرتے ہیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، یا حج کرے یا زیارت کے لیے جائے، یا نماز پڑھے یا عزاداری کرے، یا یہ مثلا غریبوں کو دے یا راہ عزائے سے حسین میں خرچ کرے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد، اس میں کوئی تصادم، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بطور واجب شرعی نماز کو بھی بجا لائے، عزا کو بھی قائم کرے، حج کے لیے بھی جائے، زیارت کے لیے بھی جائے، غریبوں اور مساکین کو بھی دیکھے، کیونکہ قرآن نے فرمایا فی اموالکم حق للسائل والمحروم، اور راہ اہل بیت علیہم السلام میں بھی خرچ کرے. لہٰذا اس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ ہے نہیں جس میں ہم ان دو چیزوں کو الگ کریں. ایک دوسری بات، خود سیرت اہل بیت علیہم السلام ہے. اہل بیت علیہم السلام نے جو ہم خود فضائل میں بیان کرتے ہیں، خود امیر المؤمنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یعنی اہل بیت امیر المؤمنین، وہ مومنوں کا امیر ہے، سردار ہے، ولی اللہ ہے، اوصیاء کا سردار ہے امیر المؤمنین علیہ السلام. لیکن دیکھتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں، راہ خدا میں انفاق بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں یعنی قابل جامع. یا خود سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربانی بھی پیش کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، اور وقت نماز کو بھی قائم کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، اگر ہم یہ سمجھیں، اہل بیت علیہم السلام کی سیرت نے ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ تمام چیزوں کو اللہ کے واجبات پہ عمل کرنا اپنے مقام پہ ضروری ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ، پھر کیوں بتایا گیا؟ اس میں ایک پہلو یہ ہے، کیونکہ حج، کیونکہ عمرہ، کیونکہ یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان ان کے ذہنوں میں مرکوز ہے اور اس کی فضیلت، اس کے مقام کو جانتے ہیں. لہٰذا اہل بیت علیہم السلام اس معلوم شے کے ذریعے سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرنا چاہا، نہ کہ لہٰذا کسی میں نہیں ہے کہ تم حج چھوڑو اور یہ عمل انجام دو. لہٰذا اس میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے. پھر ایک اور جو اہم بات ہے کہ جو ہم جب فضائل اور آثار کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ جی 20 حج سے سید الشہداء کی زیارت افضل ہے، ایک قدم پہ حج کی جو ہے ثواب اور فضیلت آپ کو ملے گی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ جیسے مثلا اگر تشبیہ کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس کوئی صندوق ہو، کوئی باکس ہو، کوئی پتہ نہیں تھیلی ہو، ڈبہ ہو، جس میں ہم سارے ثواب اکٹھے کر رہے ہیں، اور مرتے ہوئے ملائک اس باکس کو ہمارے ساتھ قبر میں اتاریں گے، ہم اس باکس کو، اس ڈبے کو لے کے جائیں گے قیامت کے دن. فضائل، جہاں جہاں فضیلت کی طرف اشارہ ہے روایتوں میں، جہاں جہاں ثواب کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں جہاں اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں انسانی روح اور انسانی حیات میں کیا اثر ہے. مثال کے طور پر اگر کہا گیا ہے کہ جی تمہیں 10 حج کے برابر ثواب ملیں گے، یعنی اگر ایک حج مقبول کرنے سے انسان کی روح اور ایمان میں جیسے تازگی آتی ہے، جیسے انسان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے روحانی مرتبے بڑھتے ہیں. اگر کہا گیا ہے کہ حج سید الشہداء 70 حج اور عمرے سے افضل ہے، یعنی اگر بامعرفت زیارت سید الشہداء کرو گے، اگر ایک حج پہ تمہیں اتنی تازگی ملنی تھی روح میں، ایمان میں، تو 70 برابر ہوگا. یعنی یہ میں عرض کروں، وہاں پہ کاؤنٹنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ کوئی حساب و کتاب کرے کہ مجھے 10 ثواب ملے، 5 ثواب ملے. نہیں، ثوابوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں تازگی، روح میں تازگی، جی ارتقاء، جیسے انسان کے ظرف کا بڑھ جانا. دیکھیں، ایک بچے کی معرفت اور ایک بالغ انسان کی معرفت میں فرق ہے، اس کے شعور اور انسانی شعور میں فرق ہے، اس کے ظرف اور انسانی ظرف میں فرق ہے. اگر آپ اسے ایک ٹافی چھین لیں گے تو وہ رو پڑے گا، کیونکہ اس کے وجود میں فی الحال اس قدر گنجائش نہیں ہے، اور اس کی پوری دنیا وہی چاکلیٹ اور ٹافی ہے. لیکن جس قدر وہ آگے بڑھتا ہے اور دنیا کے حالات دیکھتا ہے، اس کے ظرف میں وسعت آتی ہے. اور اسی طرح اس نیک اعمال کے ذریعے انسان کے روح اور انسان کے ظرف میں وسعت آتی ہے، تاکہ وہ انسان عارف
ولی اللہ بن سکے، امام کے حق کو پہچانے، رسول کے حق کو پہچانے، عارف باللہ بن جائے۔ لہٰذا یہ تمام نیک اعمال مقدمہ ہے اس چیز کے لیے کہ ہمارے روح میں وسعت آئے، اور ان چیزوں کے لیے الہی الہامات کے لیے، الہی اس نورانیت کے لیے ہمیں ظرفیت اور اہلیت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں، یعنی دنیاوی آثار تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جی ہمیں پتہ چلتا ہے رزق میں برکت، جی عمر میں اضافہ ہونا، جی خداوند تبارک و تعالیٰ اگر حاجات کی برآوردگی کرنا، یہ سارے، لیکن یہ جو ثواب کی بات ہوتی ہے، اجر کی بات ہوتی ہے، حج اور عمرے سے افضل کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایک حج تمہارے ظرف میں وسعت لا سکتا تھا، ایک زیارت میں اس سے کئی گنا زیادہ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ حقیقی زیارت ہو اپنے شرائط کے ساتھ، پھر انسان کی روح میں بھی تازگی آتی ہے، معرفت بھی آتی ہے، ظرف میں بھی گنجائش اور وسعت آتی ہے، پھر انسان اللہ کی راہ میں بڑھ سکتا ہے۔ اور حقیقی اثر، ابھی آپ کا موضوع بھی یہی ہے پروگرام کا کہ آثار اور برکات زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام، جب انسان کسی ولی اللہ کے در پہ جاتا ہے، امام معصوم کے در پہ جا کے زیارت کرتا ہے، ایک تو ادائے احترام ہے، اظہار عقیدت ہے، اپنے جو ہے اس خلوص، اپنے اس عاجزی کا اظہار ہے، اور ایک روایت میں بھی ہے امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام ہمارے شیعوں کے گردن پہ ان کے ذمے ہمارے ایک عہد ہے، اور اس عہد نے ماننے کا ایک طریقہ ہمارے قبور کی زیارت ہے۔ لہذا ایک طریقہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک اہم پہلو جو زیارت میں ہے، اور یہ سارے ثواب اور فضیلتیں اس میں مرتب ہے، یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات پہ، خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام پہ، کیونکہ شہید ہے فی سبیل اللہ، اور نص قرآنی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، سید الشہداء حی و حاضر ہیں۔ ایک جیسے امام علیہ السلام اپنے حیات میں لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، نہ صرف مالی اعتبار سے بلکہ ہدایت کے راستے میں، آپ بہتر جانتے ہیں جب یہ کلام کی کتابوں میں یہ موجود ہے، نبی اور امام میں جو فرق ہے ان کے ذمہ داریوں میں، نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نبی کا کام کیا ہے؟ اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ راستہ دکھائے، راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن امام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ امام کا کام یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، امام کا کام یہ ہے کہ اپنے امتی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منزل تک پہنچانا، ایصال الی المطلوب۔ اور یہ امام یہ صرف نہیں کہ 61 ہجری سے پہلے اگر آپ جاتے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو امام اس وقت آپ کی دستگیری کر کے مطلوب تک پہنچاتے، نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ زیارت کے آثار اور ثواب میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ حاضر ہوتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ حی حاضر ہے، اور امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، کہ ہمارے دستگیری کر کے منزل مقصود جو منزل کمال انسانیت ہے ہمیں پہنچاتا ہے، لقاء اللہ، تقرب الہی، جو جس چیز کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہمیں تو اس کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا بتایا گیا ہے کہ تم جاؤ در حسین ابن علی پہ، تم جاؤ اہل بیت علیہم السلام کی قبور کی زیارت کرو، تم جاؤ روضۃ الرسول پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اظہار ارادت ہے اور اس عہد کو نبھانا الگ بات، لیکن جب تم جاؤ گے اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرو گے تو امام کا کام کیا ہے؟ ایصال، پھر امام تمہارے ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ بہت خوب صاحب، ماشاء اللہ۔ بس یہ امام کا کام ہے کہ ہمیں ہدف تک پہنچائے اور مقصود تک پہنچائے۔ اچھا آغا صاحب، یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آیا یہ کوئی ان کے پیچھے یعنی خیر ہے؟ یعنی ان کے یہ جو سوچ ہے کہ مثلا باقیہ احکام کو معطل کر دیا جائے اور فقط اسی زیارت کو لے لیا جائے، یا اسی طرح عزاداری کے بارے میں بھی بعض اس طرح کی تعبیریں استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، بس ہم عزاداری کریں امام کی، یا پھر یہ ہے کہ وہ خود مسجد کو بھی مقتل امام علی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جو ہے اس طرح کی تعبیریں استعمال کرتے ہیں۔ تو آیا اس کے پیچھے کوئی خیر کی فکر چھپی ہے یا نہ اس کے پیچھے کچھ مغرضانہ اہداف ہیں
ان کے؟ دیکھیں یعنی ایک خود سوال ہے اور ایک سوال کے جواب ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعض لوگ اس سوچ کے حامل ہیں، اس میں جو ان چیزوں کو پھیلاتے ہیں یہ دو حالت سے خارج نہیں ہے، صحیح. دو حالت سے خالی نہیں ہے. یا وہ دشمن ہیں یا دشمن کے اشاروں پہ چلتے ہیں، یا اگر وہ دوست ہیں جاہل دوست ہیں. صحیح. اس میں دیکھیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یا انسان جاہل ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں یہ بات غلط ہے اور میں پھیلا رہا ہوں، تو اگر کوئی میری رہنمائی کرے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. لیکن بعض جانتے ہوئے اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. یہ ایک بات. لہٰذا اب خود اس بات کی طرف آتے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدت سے وہ غلط جو ہے جہاں فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ ظاہر سب جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے سب عقیدت رکھتے ہیں، لہٰذا آیت آتے ہیں اور اس عقیدے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام سے ان کے راستے سے ہٹاتے ہیں. اب اس کے جواب کیا ہے؟ کیا حقیقتاً یہ ہے کہ امیر المومنین، بس لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بس امیر المومنین علیہ السلام نے آخری سجدہ کر لیا، وہ مسجد میں شہید ہو گئے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہم علی کی جو ہے عزاداری کرتے رہیں گے. یا سجدہ وہی تھا جو حسین علیہ السلام نے کربلا میں کر دی عصر عاشور میں، بس ہم ماتمداری کریں گے، ہم ان کی ماتمداری کریں گے. بظاہر تو بات یعنی خوبصورت لگتا ہے کہ جذاب لگتی ہے. ہاں، اور بعض لوگ حتی یہ بھی کہتے ہیں، نہیں یہ تو ایک قدم ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ علی جیسے علیہ السلام جیسے کون نماز ادا کر سکتا ہے؟ ہم حق نماز ادا نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے، ہمارے لیے وہ اسوہ بن ہی نہیں سکتے، بن نہیں سکتے، ہم کہاں. حسین علیہ السلام امام مظلوم کی طرح کون سجدہ آخری ادا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا، اب چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عزاداری ہم کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو جواب وہی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کو ترغیب دیتے رہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ امام علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں، لوگ امام کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں، امام نماز کے احکام اور آداب سمجھاتے ہیں. یعنی پھر کس کے لیے یہ ساری روایتیں ہیں جو نماز کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں؟ شاید کہ ان کی نگاہ میں شاید کسی خلائی مخلوق کو جی ہاں، یا کسی اور مخلوق کے لیے ہیں. تو پھر آپ بتائیں، یا اگر ہمارے لیے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ حق مطلب ہم ادا نہیں کر سکتے لہٰذا ہم چھوڑتے، میں کہتا ہوں کہ پھر ہمیں عزاداری بھی چھوڑنی پڑے گی. صحیح بات. وہ عزاداری کے جو حضرت زینب اور امام سجاد نے، وہ ہم تو نہیں کر سکتے. مقاتل میں ہے، روایات میں ہے کہ سب سے پہلا عزادار سید الشہداء پہ کون ہے؟ اہل بیت حسین ہے. یعنی سب سے پہلے گریہ کرنے والا کون ہے؟ مخدرات عصمت و طہارت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ وا محمد و علیہ ھذا حسین مرمل بالدماء. وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت علماء سے بھی یہ الفاظ بی بی زینب کے الفاظ کو وہ نقل کرتے، خود روتے ہیں. اور آخر میں مقاتل کے الفاظ اہل سنت کتابوں میں وَيَبْكِي كُلَّ صَدِيقٍ وَعَدُوٍّ، جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس انداز میں وین پڑھی اور گریہ کی تو کل صدیق معدو، ہر دوست و دشمن بھی گریہ کرنے لگے. کیا کوئی حق ہے وہ اس طریقے سے سید الشہداء پہ کوئی گریہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جہاں جہاں اہل بیت علیہم السلام کاروان اسیری کے حالت میں پہنچے، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے اس بیچ میں جو منازل ہو، جہاں پہنچے اور جہاں موقع ملا امام سجاد علیہ السلام نے مظلومیت سید الشہداء کو بیان کی، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مصائب حسین کو بیان کی، اور ہر کسی نے گریہ کیا. کیا ہم اس طریقے سے مصائب حسین کو بیان کر سکتے ہیں؟ جو دربار یزید میں امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پھر لوگ رونے لگے. بی بی سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، لوگ رونے لگے. کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ جب پہنچے واپس کربلا میں، جس طریقے سے انہوں نے زیارت کی، کیا ہم زیارت اس طریقے سے زیارت کر سکتے؟ پھر ہم زیارت چھوڑ دیں اس معرفت کے ساتھ، اس معرفت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ. پھر جب مدینہ پہنچے، کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے انتقال تک حسین کی مظلومیت پر روتے رہے. رباب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ وفات تک دھوپ میں بیٹھی رہی اور سید الشہداء کی غربت پہ، ان کی آتش پہ، ان کے قتل پہ روتے رہے. ہم وہ کام کر سکتے؟ پھر عزاداری بھی چھوڑ دیں، پھر زیارت حسین بھی چھوڑ دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. عزیزان محترم، ہمیں کہا گیا ہے، فارسی میں ایک مثال ہے، میں اس کی اردو ترجمہ کرتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم تمام سمندر کو، تمام دریا کو اپنے کوزے میں بھر نہیں سکتے اور لے نہیں سکتے، اپنی پیاس اور آتش کے برابر حساب سے لینا.
یہ بےکران سمندر ہیں معرفت کی، بصیرت کی، مظلومیت کی. ہم نہ اس مظلومیت کو بیان کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے عزاداری کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے آنسو بہا سکتے ہیں، نہ اس معرفت کے ساتھ جو شایع نشان امام معصوم ہے اس معرفت کے ساتھ زیارت کر سکتے ہیں. لیکن کیا پھر ہم اس معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس چیزوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم اپنے بساط کے مطابق، اپنے ظرف کے قرآن مطابق خود بھی کہتا ہے لا یکلف نفسا الا وسعها الا وسعها اپنے آپ کو پیش کریں گے. لیکن یہ کرم اہل بیت ہے کہ پھر اس ظرف میں وہ خود اس کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں اگر ظرف کی وسعت کو دیکھیں اور انسان ایک مرحلے میں رہے، میں نے عرض کی کہ بچے کی ایک ظرف ہے، پھر نوجوان ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کو پسند کرتا ہے، اور جب پختہ ہوتا ہے دیکھیں اس تبدیلی کے ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ظرف میں وسعت آ جاتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے. انسان بھی یہی ہے، اگر اسی حد معرفت تک رکے تو پھر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. وہ روتا ہے سید الشہداء پہ، عزاداری بھی کرتا ہے اپنے بساط کے مطابق اور ظرف کے مطابق، پھر رب العالمین اس ظرف میں وسعت عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ عارف باللہ بن جاتا ہے، وہ حقیقی ناصر امام بن جاتا ہے، حقیقی سپاہی امام بن جاتا ہے. لہٰذا جیسے کہ ہم عزاداری کو، جیسے کہ ہم زیارت کو اپنی کمی معرفت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، ہمیں نماز، روزے، احکامات الہی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام عالی مقام نے ادا کی نہیں. ہم پر فرض ہے کہ فرائض پر بھی عمل کرے، واجبات پہ عمل کرے، اور اپنے اس عزا کے سلسلے کو اور اپنے اس زیارت کے سلسلے کو، اپنے اس خاکساری کے سلسلے کو بھی آگے بڑھاتے رہیں. بہت خوب آغا صاحب، ماشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ناظرین کی خدمت میں آتے ہیں. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے، کربلا 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 کربلا. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے
ویلکم بیک ناظرین اکرام، خدمت میں آپ کی عرض ہو رہا تھا کہ آثار دنیاوی جو انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اب بڑھتے ہیں آگے زیارت اخروی کی، آثار اخروی کی طرف۔ جی آغا صاحب یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی زیارت اگر انسان کرتا ہے قبر مطہر کی، تو انسان کی اخروی زندگی کے اوپر اس کے کیا آثار پڑتے ہیں؟ دیکھیں، اگر روایات اہل بیت علیہم السلام کو ہم غور سے دیکھیں، جیسے میں نے عرض کی کہ اگر اہل بیت ان تمام اسرار کو ہمارے لیے بیان نہ کرتے تو یقیناً ہم دنیاوی اس عقل اور شعور کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ صحیح۔ جیسے کہ بہت سارے حقائق اور معارف قرآن نے رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے قلب نبی مکرم اسلام پر نازل کیا، اور ختم مرتبہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کے اثرات اور برکات ہمارے لیے واضح نہیں، مگر کہ خود امام معصوم ہمارے لیے جو صاحب شریعت ہے ہمارے لیے بتائے۔ جی، ان میں سے جیسے کہ آپ فرماتے زیارت سید الشہداء ہے، اس کے دنیاوی آثار ہے، اس کے اخروی آثار ہے، اس کے روحانی آثار ہیں، مختلف آثار ہیں۔ ان میں سے امام صادق علیہ السلام فرماتے زائر الحسین مشفع یوم القیامت لمئت رجل کلہم قد وجبت لہم النار۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ زائر حقیقی اس کے مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امام نے کیا فرمایا کہ مشفع ہے، یعنی وہ صاحب مقام شفاعت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ شفاعت کرے 100 ایسے لوگوں پہ۔ پھر امام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان پر نار جہنم بھی واجب ہو تو خداوند تبارک و تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے، نہیں، ہاں اللہ کے اذن سے لوگ شفاعت کر سکتے تھے۔ اور امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن زائر سید الشہداء کو خداوند تبارک و تعالیٰ یہ اذن عطا فرماتا ہے کہ وہ 100 بندوں کی شفاعت کرے جن پر جہنم واجب ہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، کبھی اس طرح کی روایتیں اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے زائر کی قدر و قیمت اور فضیلت کیا ہے، یعنی اس قدر صاحب کرامت بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ 100 بندوں کی 100 گناہگاروں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں جو تقریباً اسی روایت سے ملتا جلتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے حقیقی مقام کیا ہے، واللہ امام قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم امام فرما رہے ہیں ان اللہ لیباہی بزائر الحسین، خداوند تبارک و تعالی مباحات کرتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے زائر سید الشہداء علیہ السلام پہ۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں، یعنی اس قدر مقام ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس بندے پہ فخر کرتا ہے کہ میرے اس ولی کے، میرے اس امام حق کی زیارت کی، اور اسی فخر کرنے پہ اور اسی مقام پہ اسے پھر مقام شفاعت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور عزیزان محترم، ناظرین کو اس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام فضائل، یہ تمام برکات، یہ تمام آثار کچھ تو جیسے روایات میں بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کی کرم ہے، اور ایک عمل کی طبیعی اثر ہے، جیسے میں نے کہا آگ کے ایک اثر ہے، پانی کا مختلف اثر ہے، گرمائش کے ایک اثر ہے، سردی کے ایک اثر ہے، اس اثر کو کوئی چھین نہیں سکتا، جی ذاتی اثر ہے۔ اور لیکن بعض یعنی یہ بھی، یعنی جو بھی اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاتا ہے، قبر مطہر ابا عبداللہ پہ حاضر ہوتا ہے، رب العالمین بہت سارے برکات اور آثار سے نوازتے ہیں، لیکن بعض حقیقی آثار ہیں جو ہر کسی کو پھر میسر نہیں ہے۔ وہ جیسے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کوئی شخص گیا چھٹے امام کے پاس
ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے فرزند رسول یہ کیسے ہے کہ رب العالمین کے قول میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ لاریب قول ہے، اور جو وہ ارشاد فرماتا ہے وہ پاک ذات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہاں پھر پوچھا کہ اے فرزند رسول رب العالمین نے کہا ہے کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، فحشاء سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اور کیسا ہے کہ میں نماز بھی بجا لاتا ہوں اور برائیوں کو بھی انجام دیتا ہوں۔ امام نے فوراً کیا کہا؟ امام نے فوراً یہ ارشاد فرمایا وہ نماز حقیقی نماز ہے ہی نہیں، اگر حقیقی نماز ہوتی تو برائیوں سے روکتی۔ میں مثال دیتا ہوں کبھی اپنے جوانوں کو کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہری اسباب ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی بعض چیزوں میں شفا رکھی ہے، جو آپ فلان چیز کو لیتے ہیں تو آپ کا آرام آ جاتے ہیں، اور ابھی دوائی مختلف ادویات ہے لیتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں، بہتری محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو، ایک خاص دوائی ہو، اگر کھانسی ہو، ایک سیرپ ہو، وہ جا کے دکان سے لے لیں، لیکن اس سیرپ میں، اس بوتل میں، اس پیکنگ میں، اس اوریجنل پیکنگ میں سب چیز اوریجنل ہو، لیکن صرف اس شیشی میں پانی ہو، دوائی نہ ہو، وہ بس اس میں کوئی چینی اور چیز ملا کے اسے دے دیا جائے، وہ ایک بوتل کیا 100 بوتل بھی لے گا، اس میں کوئی افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ بظاہر تو وہی دوائی ہے لیکن حقیقتاً وہ دوائی نہیں، وہ کوئی کسی اور چیز کو لے رہا ہے۔ لیکن بالعکس اگر وہی دوائی ہو، آپ اگر 3 ٹائم لیں گے آپ خود بخود افاقہ محسوس کریں گے۔ اس چیز کی جو ہے خلوص، پیورٹی ہے جو انسان کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے پھر امام نے بھی فرمایا کہ اگر وہ حقیقی نماز ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس جھکنے کو، اس اٹھنے کو، اس قرآن کو نماز کہتے ہیں، یہ وہ ظاہری پیکنگ ہے نماز کی، کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تمہاری ظاہری پیکنگ تو ٹھیک ہے، وہ اس دوائی جیسی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی یعنی استاد تھے اخلاق کے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مذاق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی چیز کو بھول جاؤ یا تم کسی چیز کو کھو جائے تم سے، یا گم ہو جائے، فوری نماز پڑھ لو تو تمہیں یاد آ جائے گی، نہ اس لیے کہ تم توسل کر رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے ساری چیزیں اسے، اب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن، اب وہ حساب کتاب سارے اس کو یاد آ جاتی ہے، اوہ میں نے فلان چیز کو فلان جگہ پہ رکھ دی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز کب میں نے شروع کی، اور کیا یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ نہیں، حقیقی نماز وہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے۔ اور کسی نے پوچھا کسی عالم دین سے کہ آقا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور میری توجہ صرف اللہ پر مرکوز رہے اور میں ہمیشہ ادھر ادھر بہت سوچتا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ادھر آ جاؤ، ایک گلاس میں پانی لائے بھر کے، ہاں وہ لے کے آئے، تو اس کو لگا کہ آقا صاحب ابھی کوئی دم کر کے مجھے دیں گے، میں پیوں گا، تو انہوں نے وہ جام جو گلاس سے پانی سے بھرا ہو اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کہا تم نے ایک چکر لگانا ہے مسجد کی اور بس دھیان رکھنا ہے کہ یہ کوئی گرے نہیں۔ تب بھی اس کے ذہن میں کہ کوئی عمل ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ گھوم پھر کے آ گیا، گلاس آقا کے سامنے رکھ دی، تو وہ عالم دین نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ تم یہ جو چکر لگا کے آئے، مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے تھے، کتنے بچے تھے، کتنے بڑے تھے، کتنے بوڑھے تھے، کتنے لڑ رہے تھے، کتنے ہنس رہے تھے، کتنے نماز پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ میں نے اس کو بچانا تھا، بچا کے آپ کے پاس لانا تھا، توجہ میری اس پر تھی۔ تو انہوں نے پھر کہا دیکھیں کیونکہ یہ بات آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اگر آپ نماز کو اپنے ترجیحات میں فرسٹ پہ رکھے اور اس کی اہمیت آپ کی نگاہوں میں ایسی ہو تو پھر آپ کسی چیز پر توجہ نہیں رکھتے، لیکن ہم ایک فارمیلٹی، ایک جو ہے عادت کے طور پہ واجب ادا کرنے کے لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں پھر اس میں ہر چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پھر علماء نے لکھا بھی ہے خصوصاً نماز کے بارے میں، تو آداب نماز، احکام نماز، اسرار نماز، یعنی 3 اقسام کی ہے اس کے۔ بالکل بالکل، کہ یہ اس تمام چیزوں کو ہم رعایت کریں گے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر اس روح نماز اور صلاۃ تک قریب ہو سکتے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا زیارت بھی ہو بہو ایسے ہی ہے، جیسے کہ حقیقی نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، حقیقی زیارت حسین پر یہ تمام برکات مرتب ہے۔ یوں ہی نہیں کہ میں دکھاوے کے لیے کربلا جاؤں، لوگ فیس وہاں بک پر تصویر ڈالنی ہو، واٹس ایپ ہاں جی، اس میں بھی
کوئی حرج نہیں، لیکن میں یوں نہ سمجھتا اگر مطلوب آپ کا ہاں بس یعنی آپ نے ایئرپورٹ پہ اترنا ہے، بس آپ نے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے پاسپورٹ کے ساتھ پتہ نہیں ادھر اترے تصویر ادھر اترے تھے، یعنی آپ کے ذہن ہم و غم یہ، اور اگر کہیں کسی مقام پہ آپ کی تصویر مس ہو جائے، مس ہو جائے، جی مثلا فلان مقام پہ زیارت کے لیے گئے تھے تو آپ کی ہم و غم یہی ہے کہ وہ تصویر مجھے نہیں واپس جانے کی ایک تصویر بناؤ، یہ دیکھیں یعنی مقصد کچھ اور ہے، لیکن اگر انسان دنیا سے کٹ جائے اور صرف اس کے مرکز اور محور وجود مقدس سید الشہداء اور حسین ابن علی ہو، پھر نہ اسے کچھ نظر آتی ہے اس دنیا پہ، اور وہ صرف خالص ہو کہ امام حسین کے سامنے پیش ہو، پھر یہ سارے آثار مرتب ہے، پھر خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اس کے عمر میں بھی اضافہ کرے گا، وہ حیات سعید جیے گا، سعید مرے گا، ملائکہ اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، اسے چھوڑنے بھی آئیں گے، جب مریض ہو جائے گا اس کی عیادت بھی کریں گے، جب اس دنیا سے چلا جائے اس پر نماز بھی پڑھیں گے، اس کے لیے استغفار بھی طلب کریں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے حق شفاعت بھی دے گا، وہ ایسے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، وہ ایسے ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ یہ تمام فضیلتیں جو زائر سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اس حقیقی زائر کے لیے ہے جو حقیقی زیارت بجا لاتا ہے، جس کے ہدف، جس کا مرکز سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ آغا صاحب، بہت خوب آثار معنوی و روحانی کو آپ نے یہ بیان فرمایا، تو پس یہ جو بیان آپ کا ہے اس کے مطابق تو وہ افراد کے جو یعنی متعدد اہداف لے کر جاتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام پر، مثلا کوئی جاتا ہے کہ میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو بھرنا ہے، یا کوئی جاتا ہے کہ اپنے تجارتی اہداف کو لے کر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، یا کوئی تعلقات قائم کرنے کی غرض سے جاتا ہے، تو بس وہ ان شرائط کے مطابق حقیقی زائر نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں ایک ہے جو آئیڈیل صورتحال، صحیح، جس آئیڈیل صورتحال کو اہل بیت نے بھی ہمارے لیے بیان کیا، نماز میں بھی مثلا تمام عبادات اور اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جی بہترین نماز یہ ہے، بہترین عبادت یہ ہے، بہترین حج یہ ہے جس میں یہ اوصاف موجود ہو، خلوص ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور یاد رکھے جتنے بھی عبادت ہے یہ تو مستحب اور سنت مؤکدہ ہے زیارت سید الشہداء، واجب اعمال میں بھی اگر ذرہ برابر غیر اللہ شامل ہو اور وہ خلوص نہ ہو تو رب العالمین کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن کیا دیکھیں، قبولیت کا مقام اور ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی واجب فریضے کو نبھاتا ہے، اس پر کوئی عقاب نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کسی کو نہیں پکڑے گا جس نے نماز تو ادا کی لیکن وہ توجہ کے ساتھ نہیں ہے، اس نے واجب کو ادا کی لیکن حقیقی آثار اس پر مرتب نہیں ہے۔ اب زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے، کچھ عمومی برکات ہے، جیسے کہ اگر ابھی بارش ہو باہر، فضا، آپ اس کھلی فضا میں جائیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھیگ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی مجھے نہیں پسند، آپ کو پسند نہ بھی ہو، جہاں جہاں وہ بارش برس رہی ہے وہ نمی، وہ تری آپ تک پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اب لیکن کچھ مجھ پر بھی وہ بارش برس رہی ہے، وہ تری، اور میں بھی بھیگ رہا ہوں، اور میرے ساتھ جس رستے پہ میں ساتھ چل رہا ہوں وہاں پہ ایک کھیت بھی ہے جس میں اس زمیندار نے کوئی بیج بوئی ہے، اب بارش اس پر بھی برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس رہی ہے، لیکن فرق کیا ہے، میں صرف بھیگ رہا ہوں لیکن وہ وہاں پہ کھل رہا ہے، کھل رہا ہے، ایک ثمر، ہاں جی، زرخیز ہو رہا ہے، اور ایک بیج ایک ثمر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دیکھیں زیارت میں بھی یہی ہے، خود اہل بیت علیہم السلام نے کچھ عمومی اوصاف اور شرائط اور برکات اور آثار بتائے جو خود ان کے کرم کے مقتضی ہے۔ آپ سیرت میں دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کی قرض ادا کی جو محب اہل بیت بھی نہیں تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں رہے اپنے مظلوم بابا کے بعد، امام سے یہ جملہ منسوب ہے کہ امام نے فرمایا میرے ہاتھ کے انگلیوں کے برابر بھی مدینے میں میرے چاہنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایسے شخص کے فرزند ہے جس کو حکومت نے مارا ہے، اس بے دردی سے مارا ہے، اس کے اہل و عیال کو اسیری کی حالت میں لیا ہے، تو ظاہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیونکہ اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس پہ مشکلات کا
سامنا پڑتا ہے، لہٰذا لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا پاتے امام کی خدمت میں۔ لیکن اسی امام کے بارے میں ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام نے امام کی شہادت کے بعد جسم مبارک کو غسل دینا چاہا، پھر امام نے بیان فرمایا میں نے دیکھا اپنے بابا کی پشت پہ جب رات کی تاریکی میں اپنے پشت پہ کھانے پینے کے سامان رکھ کے روز کے معمول کے مطابق لے کے جاتے، رات کی تاریکی میں بانٹ کے آتے، وہ آثار کمر مبارک پہ موجود ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی لوگ بظاہر محب نہیں ہیں، لیکن امام علیہ السلام کی سخاوت، امام کی جود و کرم سے دور ہے کہ ان کے ارد گرد میں کوئی جو ہے سائل ہو اور وہ اپنے کرم اس پہ نہ کر دے۔ اور امام حسن کی بھی سیرت یہی ہے، لہٰذا اس در پہ بھی یہی ہے، ایک عمومی رحمت ہے جو اس بارش کی طرح جو سب پر برس رہی ہے، جو راستے میں گاڑی کھڑی ہے وہ بھی بھیگ رہا ہے، میں بھی بھیگ رہا ہوں، اس کھیت پہ بھی پڑ رہا ہے، اس درخت پہ بھی پڑ رہا ہے، ہر ایک میں اثر مختلف ہے کیونکہ اس کا ظرف مختلف ہے، اس میں جو توانائی ہے مختلف ہے، لہٰذا وہ عمومی کرم سب پہ ہے، بہت سارے برکات ان کے شامل حال ہوں گے، لیکن جو خاص مقامات ہیں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من اراد ان یکون فی جوار نبی اللہ، کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جوار ختمی مرتبت میں اسے جگہ ملے، و جوار علی و فاطمہ، یعنی جوار نبی اللہ میں بھی ہو اور جوار فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جوار علی ابن ابی طالب میں قیامت کے دن اسے جگہ ملے، فلا یدع زیارت الحسین علیہ السلام، وہ زیارت حسین کو نہ چھوڑے، کیونکہ اگر کوئی زیارت کرے حسین ابن علی کی قیامت کے دن اسے جوار رسالت مآب بھی میسر ہے، اور فاطمہ الزہرا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی جوار میں اسے جگہ ملے گی۔ کیا یہ ہے کہ میں بغیر توجہ کے، بغیر شرائط کے بھی جگہ جہاں کہ پھر میں ختم مرتبت کے پاس مجھے جگہ ملے گی؟ یا فرمایا گیا کہ 100 گنہگاروں کو جن پر جنت خدا نے واجب قرار دی ہے میں ان کی شفاعت کر سکوں گا؟ نہیں، وہ پھر حقیقی ظاہر ہے جو دنیا سے کٹ جائے۔ میں نے عرض کیا یعنی 2 آثار ہے، ایک عمومی آثار ہے جو سب کے لیے میسر ہے، اور کرم اہل بیت اور فضل الہی سے خداوند تبارک و تعالی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات میں ہے رحمان الرحیم۔ رحمان الرحیم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک رحمت عام ہے جو سب کے لیے، دیکھیں خداوند تبارک و تعالی کافر کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، اسی فضا اور ہوا سے سانس لے رہا ہے جو مومن سانس لیتا ہے، اور رزق مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو، یہ رحمت عام ہے۔ اور ایک رحمت خاص ہے جو خاص لوگوں کے لیے ایک رحمت خاص رب العالمین برساتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام زیارت سید الشہداء علیہ السلام میں ایک برکات اور آثار عام ہے جو ہر کسی کے لیے میسر ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم کی طرح ہے، جیسے مثلا کسی ایجوکیشن سسٹم میں یا کسی کلاس میں بچے تو سارے ہوتے ہیں، بعض نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں وہ یاد کر ہی لیتے ہیں استاد کے تھرو، اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں۔ جی وہ یعنی انسان اپنے ظرف کے مطابق وہاں سے حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی جاتا ہے وہاں سے سید الشہداء سے کہ جی مجھے رزق چاہیے، میرے رزق میں تنگی ہے، میں مقروض ہوں، میرے بچے بیمار ہیں یا کچھ ایسے، لیکن کوئی چاہتا ہے کہ جب روضہ سید الشہداء پہ پہنچے جہاں اصحاب مدفون ہیں وہاں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اے حسین مجھے ان کی طرح بناؤ، مجھے خاص بناؤ، مجھے چن لو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں مانگ تو دونوں رہے ہیں لیکن مانگنے کے انداز مختلف ہے کیونکہ معرفت مختلف ہے، اور اس رحمت عام اور رحمت خاص ہے۔ اور وہ شخص جو تیاری کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جاتا ہے پھر یہ سارے آثار موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ان شرائط کے ساتھ نہیں جاتا اس پر اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں۔ یقیناً فضل عام الہی اور جو اہل بیت کی جود و کرم ہے اس کو شامل ہے۔ اچھا صاحب، یہ ایک آخری نقطہ کہ عموماً 40 کے موقع پر خصوصاً کیونکہ دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ حرم میں خود روضہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے، اس زری کو چوم لے، اسے پکڑ لے، تھام لے، کچھ گریہ وزاری کرے۔ تو وہاں کیونکہ رش بھی بہت ہوتا ہے تو ایسے موارد دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان مثلا مومن ایک دوسرے مومن کی کونی مار رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، اور اس طرح یعنی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ہم پڑھتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ مومن کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو یہاں پر
آیا یہ درست عمل ہے کہ مثلا مومن کو آپ دھکے مارتے ہوئے اندر گھسے کسی کی نکسیر پھاڑ دیں, کسی کا کچھ کر دیں؟ جی بالکل ایسے حالات ہیں ان دنوں میں. اور تو کیا کیا جائے اس میں؟ جی ایک تو حقوق الناس حقوق العباد اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ فرما رہے اگر ہمارے اس آنے جانے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, کسی کو صدمہ پہنچتا ہے, یقیناً ہم اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور مین چیز میں نے جو وہی عرض کی, مین یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر امام سے متصل ہو اور روحانی اعتبار سے وہ کیفیت انسان میں پیدا ہو کہ اپنے آپ کو انسان امام کے بارگاہ میں, امام کے حضور میں محسوس کرے. ہاں بالکل یہ بھی یعنی مؤکد عمل ہے, جیسے کہ روایات میں ہے کہ تحت القبے بعبداللہ, کہ اس قبے کے نیچے دعائیں مستجاب ہے. یا جو آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیں اس اعمال میں بھی ہے کہ راوی نے امام نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو امام کی قبر تک پہنچاؤ, اس قبر کو چومو, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ الفاظ ادا کرو. یہ بھی بالکل آداب میں شامل ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی اثر ہے. لیکن اگر ٹکراؤ ہو دو چیزوں میں, یعنی انسان اس ثواب کو حاصل کرے یا کسی مومن کو تکلیف پہنچائے, تو ظاہر ہے اس چیز کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ رب العالمین اس ایام 40 میں ہم سب کو زیارت با معرفت سید الشہداء نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقی زائر بننے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جن چیزوں کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیان فرمایا, رب العالمین وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس چیز کے لیے اہل اور لائق بنا دیں. بہت خوب آغا صاحب, ماشاءاللہ, اور آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت استفادہ کیا ہم نے, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. اور آپ سب جب بھی جائیں زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر, تو مجھے اور آغا صاحب اور ہماری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. المشتاق لك وكربلاء جروحي